السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت 222 سے 228 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ وہ تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم کہو وہ نجاست ہے، پس تم حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو اور تم ان کے قریب نہیں جاؤ جب تک وہ پاک نہیں ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو تم ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، یقیناً اللہ توبہ کرنے والوں سے اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ یسنون کا وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ حیض کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قل، تم کہو، یہ فعل امر ہے کہ وہ ایک نجاست ہے، اذن، فاعتزلوا، اور تم الگ رہو عورتوں سے حیض کی حالت میں۔ یہ باب 8 ہے، اور اس میں باب 8 میں جو ہے تھوڑی سی کوشش سے کوئی عمل کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لا نہایہ استعمال ہوا ہے جو کہ حکم کے اس میں استعمال ہوتا ہے کسی چیز سے منع کرنے کے لیے، اور تم ان کے قریب نہیں جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، یطہرن، وہ پاک نہ ہو جائیں، فیضا، یہ شرط ہے، اور جب وہ پاک ہو جائیں، یہ باب 5 ہے، تو پھر تم ان کے پاس آؤ، فاتوہن من حیث، جیسا کہ امر حکم ہے اللہ تمہارے لیے اللہ کا، انا حرف توقید ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بے شک اللہ یحب، باپ چاہ ہے، محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور محبت کرتا ہے پاک رہنے والوں سے۔ یہاں پر دو چیزیں خاص طور پہ مینشن کروں گا، ایک تو یہ کہ آپ یہاں نون کا استعمال دیکھیں جو خاص طور پہ حرف جر کے ساتھ، اور من فعل میں جو آیا ہے تقربوہن، یطہرن، تطہرن، فاتوہن، یہ سب جو ہیں یہ ضمیر ہیں جو کہ جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہ حکم جو ہے ماننا ضروری ہے۔ فاعتزلوا، یہ باب 8 ہے اور فعل امر ہے، حکم ہے کہ تم ان سے الگ رہو عورتوں سے۔ لا ناہیہ استعمال ہوا ہے، لا ناہیہ کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کو کسی چیز کے لیے منع کرنا ہوتا ہے اور حکم کا درجہ وہ رکھتا ہو تو آپ جو ہیں لا ناہیہ استعمال کرتے ہیں، اور کہ تم جو ہے ان سے دور رہو، ان کے قریب نہ جاؤ، حکم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ تطہرنا، یہ فعل ماضی ہے، باب 5 ہے، اور مطہرین جو اس میں فاعل ہے، سیم اسی پاک سے ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، اور مطہرین اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں پاک رہنے والوں سے، مطہرین نہ، یہ اس میں فاعل ہے۔ باب 5 جو ہے اس نے اپنے آپ کو بنایا یا اس ایک عمل سے گزر کر کچھ بنایا، اور دوسرا ہے تبدیلی سے گزرنا، تو یہ تطہرنا اور مطہرنا تبدیلی سے گزرنا بھی ہے اور ایک عمل سے گزر کے کچھ کرنا بھی ہے۔ یہ فاتون، یہ جو ہے فعل امر ہے، اور یہ جو باب 1 ہے اس فعل کا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے تم آؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ یحب، یہ باب 4 کا فعل مضارع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں ان سے جو توبہ کرتے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، اور جو پاک رہنے والے ہیں۔ توابینہ جو استعمال ہوا ہے یہ اس میں مبالغہ بھی ہے، اس کو آپ ذرا دیکھیے گا، اس سے بنانے کا طریقہ بتایا ہوا ہے، کیونکہ یہ الف ورب ہے جو کہ ناقص ورب میں سے آتا ہے،
اور اس کا طریقہ مختلف ہے بنانے کا، اور اس کے جو اس میں مبالغہ ہے وہ فعالن کے وزن پہ آیا ہے۔ آیت 223، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، پس تم جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں آؤ، اور تم اپنے لیے آگے بھیجو اور اللہ سے ڈرو، اور جان لو یقیناً تمہیں اس سے ملنا ہے، اور ایمان والوں کو خوشخبری دو۔ تمہاری عورتیں، نساؤکم تمہاری عورتیں، حرثکم تمہاری حرث جو ہے کھیتی کو کہتے ہیں، کھیتی ہیں، فاتو تم جہاں سے چاہو اس اپنی کھیتی میں آؤ۔ مقدمو اور تم آگے بھیجو، قدمو قدم سے باب دو ہے، آگے بھیجو اپنے نفس کے لیے، اپنے لیے اچھے اعمال، کوئی اچھا کام، اور اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، وعلمو اور جان لو یقیناً تمہاری اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اور بشر المومنین اور تم جو ہے وہ مومنین کو خوشخبری سنا دو۔ یہاں پر سارے فعل امر استعمال ہیں، واتقوا واعلموا وبشر المومنین، یہ سارے فعل امر حکم کے درجے میں ہے یہ آیت بھی، اور ہمیں جو ہے اس حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ قدموا آگے بھیجو، یہ باب دو ہے، اس میں جو ہے وہ وجہ اور شدت ہوتی ہے، یعنی کہ تم اچھے اعمال اپنے آگے بھیجو، اور اللہ تعالیٰ، اور دوسرا جو لفظ ہے بشر یہ استعمال ہوا ہے، یہ بھی فعل امر ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم مومنین کو خوشخبری سنا دو۔ واتقوا باب 8 فعل امر ہے، ڈرو اللہ سے۔ اصل میں ڈرنے کا یہاں پر جو متقی کے ریفرنس سے آتا ہے، یعنی کہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، ڈرو، اللہ کے ہر حکم مانو، اس معنوں میں استعمال ہوتا ہے، متقی اور پرہیزگاری کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ملاقوہ تمہاری ملاقات ہونی ہے اللہ سے، اس میں فائل ہے باب 3 کا، اس کو بنانے کا طریقہ بہت اچھا ہے۔ باب 3 میں جو ہے وہ پہلے حرف کے بعد الف ایڈ کر دیا جاتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے، تو یہ لا کے بعد الف یہاں آ گیا، اور اس کے بعد جو ہے کیونکہ فعل مضارع 4 حرف والا ہے، اس لیے اس کے فعل مضارع پہ پیش ہوگا، تو اور اس کا جمع یلاقون بنے گا۔ یہ کیونکہ فعل ناقص ہے تو اس کا تیسرا حرف جو یا ہے وہ حذف کر دیا جائے گا، تو یلاقون بنے گا، اور مضاف ہے اس لیے اس کا نون جو ہے حذف ہو جائے گا، اور اسم فاعل بنانے کے لیے اس کے پہلے میم آئے گا، اور دوسرے سے آخری حرف پر زیر آئے گا، ملاقو۔ اس کا بنانے کا طریقہ بہت خوبصورت ہے۔ باب 3 جو ہے وہ خاص طور پہ جو عمل انجام دیا جاتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی شامل ہوتا ہے، تو آپ کی ملاقات ہونی ہے اللہ کے ساتھ۔ معلوم ہو یہ باب 1 کا فعل امر ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم جان لو کہ تمہاری ملاقات ہونی ہے مجھ سے ضرور، اور اللہ تعالیٰ پھر بشر المومنین، کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ مومنین کو خوشخبری سنا دو۔ مومنین میں نے بہت دفعہ بتایا کہ مومن جو ہوتا ہے جو ایمان لایا، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، وہ جو ہے مومن ہو گیا۔ متقو بھی اوپر آیا ہے جو متقی کے ریفرنس سے، جو پرہیزگار مسلمان ہیں ان کے لیے متقی استعمال ہوتا ہے، جو ایمان لے آتا ہے اس کے لیے مومنین استعمال ہوتا ہے، ایمان سے ہے، آمنہ سے ہے۔ یہ آیت 224، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم۔
اور اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو ڈھال نہیں بناؤ کہ تم نیکی کرنے اور تقوی اختیار کرنے اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے باز رہو گے، اور اللہ سب سننے اور سب جاننے والا ہے۔ لا نہیہ استعمال ہوا ہے جو کہ حکم کے معنوں میں آتا ہے، کسی چیز کو منع کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی قسمیں مت کھاؤ اور یہ کہو کہ تم جو ہے وہ نیکی نہیں کرو گے یا تقوی اختیار نہیں کرو گے یا لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے۔ اس کی قسمیں کھا کے ان چیزوں سے باز نہیں رہو، یہ قسمیں صحیح طریقہ نہیں ہیں۔ اگر تم نے قسم کھا لی ہے تو اس کو اپنے لیے ڈھال نہیں بناؤ اور اس قسم کو توڑ دو، اور تم جو ہے یہ سارے کام، نیکی کے کام اور تقوی اختیار کرنے کے کام اور صلح کے کام کرو، اور اللہ سب سننے اور سب جاننے والا ہے، سمیع علیم، دونوں جو ہے اس میں مبالغہ ہیں۔ وَاتَّقُوا یہ باب 8 ہے، یہ تصلحوا صلح کرانے کے لیے، یہ باب 4 ہے۔ آیت 225، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ اللہ تمہیں ان قسموں پر نہیں پکڑے گا جو تم بے ارادہ کھا لیتے ہو، لیکن ان قسموں پر پکڑے گا جن کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا ہو، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا بردبار ہے۔ تو قسم کھاتے وقت سوچنا چاہیے، اور جو ہے یہ عام طور پہ قسمیں کھا لیتے ہیں جس میں صحیح معنوں میں ارادہ بھی نہیں ہوتا، تو اللہ شاید ان پہ نہیں پکڑ کرے گا، لیکن جو واقعی قسمیں دل سے کھائی جاتی ہیں ان کو پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن اگین جو پہلے والی آیت میں گیا ہے، ان قسموں کو ان کاموں کے لیے ڈھال کے طور پہ استعمال نہیں کرو، ان قسموں کو توڑ دیا کرو۔ اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا بردبار ہے، غفور حلیم، دونوں جو ہیں اس میں مبالغہ ہیں۔ یؤاخذکم یہ باب 3 ہے۔ باب 3 میں کوئی یا کوئی چیز شامل ہوتی ہے جس پر عمل انجام دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے پکڑ نہیں ہوگی تمہاری، اور لا جب استعمال کیا ہے تو پکڑ ان قسموں پہ نہیں ہوگی جن کا تم بے ارادہ قسم کھا لیتے ہو، لیکن ان پہ ضرور ہوگی پکڑ جن پہ کہ تم دل سے اور ارادے سے قسم کھاتے ہو۔ آیت 226، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم۔ ان کے لیے جو اپنی عورتوں سے تعلق نہیں رکھنے کی قسم کھا لیتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، اور اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو بے شک اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ بالکل جیسے پہلی طلاق اور دوسری طلاق کا حکم ہے اس طرح کا حکم ہے کہ اگر کوئی اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لے تو انتظار ہے یا مہلت ہے۔ تربصو باب 5 ہے، 4 اشہر 4 مہینے، اور اس میں رجوع کر لیا تو صحیح ہے، ورنہ طلاق واقع ہو جائے گی، علیحدگی ہو جائے گی۔ اور اللہ جو ہے اگر تم نے رجوع کر لیا تو بے شک اللہ جو ہے غفور الرحیم ہے، بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ دونوں اس میں مبالغہ استعمال ہوئے ہیں، ان بھی توقید کے لیے ہے، یہاں ان جو ہے یہ شرط والا ہے، یہ انا ہے اور یہ ان ہے۔ آیت 227، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر وہ طلاق کا عزم کر لیں تو بے شک اللہ سب سننے والا اور سب جاننے والا ہے۔ اگر ارادہ ہی کر لیں اور پختہ ارادہ کر لیں طلاق دینے کا تو بے شک اللہ جو ہے وہ سمیع علیم ہے، دونوں اس میں مبالغہ ہیں، سب سننے اور سب جاننے والا ہے۔ آیت 228،
والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. اور طلاق والی عورتیں اپنے آپ 3 حیض تک انتظار کریں، اور وہ اگر وہ اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے، اور ان کے شوہر اس مدت میں ان کو لوٹا لینے کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں، اور ان بیویوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان شوہروں کے حقوق ان بیویوں پر ہیں، مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور اللہ بڑا غالب حکمت والا ہے۔ یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ طلاق سے متعلق حتمی وہ ہے، پہلی اور دوسری طلاق سے متعلق، کہ عورتیں جو ہیں وہ خود، یہ امپورٹنٹ چیز ہے، خود انتظار کریں 3 حیض تک، اور حیض کا پتہ عورت کو ہی ہوتا ہے، اور اگر وہ اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتی ہیں تو نہ چھپائیں جو ان کے رحموں میں ہے، اگر کوئی پریگننسی ہے، کوئی بچہ ہے، حمل سے ہیں، تو وہ نہیں چھپائیں، وہ ظاہر کریں۔ وولتہن، اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں، اس کا مطلب ہے ان سے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ جو ہے لوٹا لیں، رجوع کر لیں، اگر ان کا ارادو اصلاح کرنا، صحیح چیزوں کو کرنے کا ارادہ ہو۔ میں نے بالکل جو ہے اس کا لفظ بہ لفظ ترجمہ کیا ہے، اور ان عورتوں کے حقوق مثل اسی جیسے ہیں جیسے ان کے شوہروں کے حقوق ہیں، اور یہ جو ہے معروف طریقے میں جو ہے وہ شاید وہ حکم جو بعد میں قرآن میں آئیں گے مرد کے بارے میں وہ نہیں ہے۔ معروف کا مطلب یہ ہے کہ سچ بولنا ہے، غصہ نہیں کرنا ہے، کسی کا حق نہیں مارنا ہے، یہ ان میں دونوں کے حقوق ایک جیسے ہیں۔ وللرجال، یہاں پر جو ہے اب آ گیا مردوں، یہاں پر ساری جو وہ ضمیریں استعمال ہو رہی ہیں، یہ عورتوں والی جمع مؤنث کی ضمیریں استعمال ہو رہی ہیں، جو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ملقات تو جو ہے یہ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، نون جو ہے جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہنہ جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہنہ یہ سارے جتنے بھی ہنہ آ رہے ہیں یہاں پر اور نہ آ رہے ہیں، یہ سارے مؤنث جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وللرجال، اور یہاں آ گیا مردوں کو ایک درجہ حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں ہماری عقل پہ چھوڑ دیا ان کو کس چیز میں عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے۔ اللہ عزیز حکیم، اور اللہ جو ہے بہت ہی غالب حکمت والا ہے۔ بل مطلقات، یہ الف تے جو ہے یہ جمع مؤنث مرفوع کے لیے استعمال ہوتا ہے، جن عورتوں کو طلاق ہو گئی ہو، جو طلاق والی عورتیں ہیں، ان کے لیے یہاں سے حکم شروع ہو رہا ہے۔ تربصنا، یہ با 5 ہے، اور نا جو ہے یہاں ضمیر ہے جمع مؤنث کی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کو انتظار کرنا ہے، خود انتظار کرنا ہے 3 حیض۔ با 5 جو ہے وہ کسی عمل سے گزر کر کچھ بنانا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے ان کو اس عمل سے گزرنا ہے، ایک تبدیلی ہے جس سے گزرنا ہے ان کو 3 حیض کے دوران۔
یتربصنا، نہ یہ جمع مؤنث کی ضمیر ہے، یکتمنا یا نون جو ہے جمع مؤنث کی ضمیر ہے، یہ باب 5 ہے، یہ باب 1 ہے، کنا یہ جو ہے اجوف فعل ہے، نہ جو ہے یہاں پر جو ہے وہ ضمیر ہے جمع مؤنث کی، یوں منا نون جو ہے یہاں پر ضمیر ہے جمع مؤنث کی۔ عربی میں فعل کی 3 صورتیں، ماضی جو زمانہ ہے غائب گزرا ہوا زمانے کے بارے میں بات کرتا ہے، اور المضارع جو حال اور مستقبل دونوں پر دلالت کرتا ہے، اور فعل امر جس میں کہ حکم ہوتا ہے۔ ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، عربی کے 3 حروف ہیں جن کے بیسس پہ یہ سارا جو ہے کیا کہتے ہیں بیس بنتا ہے فعلوں کا۔ فعل ماضی اور فعل امر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، لہذا ان کو مبنی کہتے ہیں، اور فعل مضارع جو ہے اس کے آخری حرف پر اس کی جملے میں جو حیثیت ہوتی ہے اس کے حساب سے تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ یہاں ہم جو ہے مرفوع کی حالت دیکھیں گے، جیسے کہ فعل ماضی ہے فعلا، فعلا فعلو، یہ واو جو ہے یہ جمع کی علامت ہے اور مرفوع کی علامت ہے، اور یہاں پر الف جو ہے یہ مرفوع کی علامت ہے۔ مؤنث میں تا کا ایڈ ہوتا ہے، لیکن جو غائب مؤنث جمع ہے جیسے کہ ہم نے اوپر دیکھا، نون جو ہے وہ علامت ہوتی ہے مؤنث ماضی میں بھی جمع کی اور جو مضارع ہے اس میں بھی۔ اچھا، جو فعل مضارع 3 اور 4 سے زیادہ حروف والے ہوتے ہیں ان پہ فعل مضارع حرف مضارع جو کہ یا تا الف اور یا ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ زبر آتا ہے، اور جو 2 3 اور 4 باب والے ہیں جس میں کہ 4 حروف ہوتے ہیں ان پر جو ہے فعل مضارع پہ جو ہے وہ پیش آتا ہے۔ جو مؤنث غائب کی ضمیریں ہوں ان میں خاص طور پہ جو ہے وہ جمع کی استعمال ہوئی ہیں ساری، اور ان میں جو ہے زیادہ تر فعل مضارع ہیں، اور ان پہ آخری لفظ جو ہے نون ہے۔ یہ تربسنا، کنا، یومنا، یہ سارے جو ہیں جمع مؤنث کی جو ہیں وہ ضمیریں ہیں جو کہ فعل کے ساتھ مل کر آئی ہیں۔ ہم یہاں نون دیکھیں پھر آپ بِأَنفُسِهِنَّ لاہن فی حرامہن وولتہن بردہن علیہن، ہن جو ہے یہ جمع مؤنث کی ضمیریں ہیں، اور یہاں پر یہ جو ہے حرف جر کے ساتھ استعمال ہوئی ہیں ان تینوں جگہوں پہ، اور یہاں پر جو ہے یہ مضاف الیہ ہیں، اور یہاں پر جو ہے یہ مفعول ہے۔ عربی میں جو ہیں وہ اسماء جو ہوتے ہیں یا تو معرب ہوتے ہیں یا مبنی ہوتے ہیں۔ معرب وہ ہوتے ہیں جن پہ کہ تبدیلی آخری لفظ پہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے، جبکہ جو مبنی ہوتے ہیں ان میں تبدیلی نہیں ہوتی، اور وہ ایز اٹ از ویسے ہی رہتے ہیں۔ جیسے ان سب کیسز میں جو ہے کیونکہ یہ مجرور ہیں ان کے اوپر زیر ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر ان کے اوپر زبر ہے کیونکہ یہ مبنی ہے، ان میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ مدرجہ ذیل اسماء مبنی ہیں، یعنی کہ جو کہ سارے اس کے بعد ذکر ہو رہے ہیں، ہم صرف یہاں پر ضمائر کو دیکھیں گے۔ ضمائر جو ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، یا تو منفصل ہوتے ہیں اور ایک متصل ہوتے ہیں۔ متصل جو ہیں وہ کسی چیز کے ساتھ مل کے آتے ہیں، چاہے وہ حرف جر ہو یا وہ کوئی فعل ہو یا کوئی اسم ہو، جبکہ منفصل جو ہیں یہ الگ آتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے ہنہ استعمال ہوا ہے جو کہ بہت کم منفصل ہوتا ہے، یعنی کہ الگ آتا ہے نارملی۔ یہاں وہ کسی اسم یا حرف جر یا فعل کے ساتھ مل کر ہی آتا ہے، اور یہاں پر ہر جگہ ہم نے دیکھا ہنہ جو ہے وہ آیا ہے، جب فعل مضارع کے ساتھ آیا ہے لام کے ساتھ تو ہنہ ہے، ورنہ یہ جو ہے جو سب عورتوں کے لیے یعنی کہ جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یمنا یہ باب 4 ہے، اگر تم ایمان لائی ہو، اور یہ سب عورتوں کے لیے نون کا
صیغہ استعمال ہوا ہے. یہاں یہ مردوں کے لیے اگر تم ارادہ کرو اصلاح کرنے کا تو تم اس عدت کے پیریڈ کے دوران جو کہ 3 حیض ہے وہ اس کے اندر رجوع کر سکتے ہو. اصلاحاً یہ مصدر ہے باب 4 کا، اور اس میں اگر تم اصلاح کرنا چاہتے ہو تو تم رجوع کر سکتے ہو. الحمدللہ آج کا سبق ہمارا اختتام پذیر ہوا. پی ڈی ایف فائل کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اس کو جب آپ کلک کریں گے تو ایکسیس ریکویسٹ جنریٹ ہوگی. جب ایکسیس پہ آپ کلک کریں گے تو وہ ریکویسٹ میرے پاس آئے گی اور میں اس کو اس کی پرمیشن دوں گا تو انشاءاللہ آپ اس کو ایکسیس کر سکیں گے.